بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 9 ہے اور مذکر مؤنث کا قاعدہ ہے۔ با اعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی نہ لفظی ہو نہ تقریری۔ تانیث یہ مؤنث سے ہی ہے نا، مؤنث کو تانیث بولا جاتا ہے۔ یہ تانیث کی علامت یا تو لفظی ہوگی یا تقدیری ہوگی۔ لفظی آپ نے پڑھا تھا کہ جو لفظوں کے اندر ہوگی وہ جیسے تا، گول تا ہوتی ہے، یہ اس کی تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ گول تا یہ جہاں بھی آئے گی یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اور تقدیری کی مثال جو ہے وہ آپ کو میں نے بتلا دیا تھا کہ جو ظاہر میں مؤنث جیسے اردو کے اندر ہوتا ہے، ظاہر میں اس کے اندر تو یعنی کہ علامت موجود نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہیں ہے، تو اس کی آگے انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے مثال، جیسے راجل فارسن۔ اب راجل کے اندر تا بھی نہیں ہے، گولتا اور بھی کوئی اس کی علامت نہیں ہے، تو یہ راجل مذکر مرد کو بولیں گے، عورت کو نہیں بولیں گے۔ اسی طرح فارسن گھوڑے کو بولیں گے، تو یہ مذکر کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ تو آگے پھر مؤنث ہے۔ مؤنث کی 2-3 قسمیں بنتی ہیں جو انہوں نے آگے لکھی ہوئی ہیں۔ تو مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو، یا تو لفظوں میں موجود ہوگی یا پھر لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن تقدیر میں موجود ہوگی۔ اس کی مثال جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، 2 قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ باعتبار علامت کے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ ظاہری بات ہے یہ جملہ آسان ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے کہ لفظوں کے اندر تانیث کی علامت موجود ہے۔ آگے انہوں نے علامت تانیث 3 لکھی ہوئی ہیں، وہ 3 علامت تانیث جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو یہ لفظوں کے اندر یعنی کہ ہوں گی۔ میں نے تو گولتا ہی آپ کو بتائی تھی لیکن یہ 2 علامتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب علامت تانیث جو ہے علامات 3 ہیں، تانیث کی لفظی علامات 3 ہیں۔ نمبر 1 گولتا، یہ لکھی ہوئی گولتا بنائی ہوئی ہے، لکھا نہ ہوا گولتا نہیں لکھا ہوا، خالی گولتا بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ میں خود گولتا، تا کی 2 قسم ہوتے ہیں نا، ایک دوسری تا ہوتی ہے، ایک گولتا ہوتی ہے۔ جو دوسری تا ہوتی ہے وہ تانیث کی علامت نہیں ہوتی، وہ اگر کسی لفظ کے اندر آ جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہی ہو، مذکر کے اندر بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ گولتا جو ہے یہ مؤنث کے اندر ہی آئے گی۔ جیسے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے تلحتو یا حکمن، جیسے اقرب، اس میں چوتھا حرف تا تانیث کے حکم ہے۔ یا حکمن ہو جیسے اقرب، اقرب میں چوتھا حرف جو ہے یہ تا تانیث کے حکم میں ہے، تو یہ اقرب بچھو کو بولتے ہیں۔ اس کی یعنی کہ جیسے اردو کے اندر ہوتا ہے کہ کئی جملے سے ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ مؤنث ہوتے ہیں، کئی مذکر ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں جب یہ اردو سیکھ لیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ مؤنث اور مذکر کا ہی ہوتا ہے کہ یہ کون سا لفظ مؤنث ہے کون سا لفظ مذکر ہے، کیونکہ بظاہر تو اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہوتی کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ وہ ایک آپ کو جو ہے وہ تقریباً یعنی کہ ایک ایک لفظ کر کے یاد کرنا پڑے۔ اگر کوئی اصول بنا دیا جائے جیسے گول تا لگا دی، اب یہ گول تا اگر آپ کو یہ بتلا دیا جائے پھر تو آسان ہے، لیکن اگر آپ کو بتلا دیا جائے حکمن یعنی کہ وہ کوئی اصول نہیں ہے لیکن وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ایک ایک لفظ کر کے یاد کرنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے، یہ 1 by 1 جو ہے یہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ عربی کے اندر بھی یوں ہی ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے کہ مؤنث یعنی کہ لفظوں میں موجود نہ ہو، تو وہ آپ کو ویسے ہی انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی۔ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کے اندر آپ کو خود ہی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ جیسے اقرب، اس میں چوتھا حرف تا تانیث کے حکم میں ہے۔ اگر دوسری پہچان لکھی ہوئی ہے الف مقصورہ زائدہ، جیسے حبلا صغرا کبرا۔ اب یہ حبلا کے آخر میں جو ہے یہ یا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ الف مقصورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور الف ممدودہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو حقیقت میں الف اور اس کے بعد یہ جو آگے لکھا ہوا ہے الف ممدودہ، جیسے حمراء بیضاء۔ اب یہ بیضاء کے آخر میں جو الف ہے یہ اس کو الف ممدودہ بولا جاتا ہے،
اور الف مقصورہ یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے، یہ کھڑی زبر بھی چونکہ الف ہی کے حکم میں ہوتی ہے، کھڑی زبر بھی یہ پڑھنے میں الف ہی ہوتا ہے، با الف زبر با، با کھڑی زبر با، دونوں سیم سیم ہے، لیکن وہ لکھنے میں جو ہے وہ فرق آ گیا، لکھنے میں جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی، اب وہ دوسرے کے آخر میں الف ڈال دیا، اب یہ جس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی اس کو الف مقصورہ بول دیا جاتا ہے، اور جو آگے الف آ گیا اس کو الف ممدودہ بول دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی مؤنث کی علامات کے اندر میں ہے، مؤنث کی علامت ہے۔ اب اس کی مثال دی حبلا، صغرا، کبرا، صغرا، اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے جو ہے وہ صغرا استعمال نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ مؤنث کوئی یعنی کہ بہنیں ہوں تو اس کو صغرا بول دیا جاتا ہے، کبرا بول دیا جاتا ہے، بنت حنیف صغرا، بنت حنیف کبرا ہے۔ اب یہ حنیف صغرا اور حنیف کبرا نہیں بولا جائے گا، حنیف اکبر اور صغیر اور کبیر بولا جائے گا، اس کے لیے یہ صغیر اور کبیر کا لفظ آئے گا، مؤنث کے لیے صغرا اور کبرا کا لفظ آئے گا، مؤنث کے لیے آپ صغیر اور کبیر کا لفظ نہیں لا سکتے کہ بنت حنیف صغیر، بنت حنیف کبیر، یہ صغیر اور کبیر یہ مذکر ہے، اور اس کو اگر مؤنث میں آپ نے کنورٹ کرنا ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ صغرا کبرا یہ لگانا پڑے گا الف۔ حبلا، حبلا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا نام ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں پریگننٹ، پریگننٹ کو جو ہے وہ حبلا کہتے ہیں۔ تو آگے جو ہے تیسری جو پہچان لکھی ہوئی ہے، جو لفظوں کے اندر تیسری پہچان ہے وہ الف ممدودہ کی ہے۔ الف ممدودہ کیا یعنی کہ آخر میں یہ جو لکھا ہوا حمراء بیضاء، اب یہ الف اور آگے حمزہ آ گیا، یہ الف جو ہے اس کو یعنی کہ اس کے بعد جو حمزہ آ گیا اس کو الف ممدودہ بولا جاتا ہے، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، یہ کلر کے نام ہے، حمراء بیضاء یہ دونوں کلر ہیں، بیضاء سفید کلر کو بولا جاتا ہے، اور حمراء یہ سرخ کلر کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ حمراء اور بیضاء یہ دونوں رنگوں کے نام ہیں، اگر مؤنث کے لیے یہ آپ کو یہ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے حمراء بیضاء استعمال کرنا پڑے گا، اگر اسی کو آپ نے مذکر بنانا ہو، مذکر کے لیے یہ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو حمراء بیضاء جملہ درست نہیں بنے گا، کیونکہ پیچھے لفظ مذکر ہوگا، تو پیچھے کوئی بھی لفظ ہے یعنی کہ احمر آپ اور کے ابیض، ہاں جی احمر اور ابیض آئے گا، قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے، تو احمر اور ابیض لفظ آئے گا اگر مذکر کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ صفت بنتی ہے نا، جیسے اب اس کے پیچھے کتاب ہے، کتاب کتاب کی آپ نے بیان کی ہے، کون سے کلر کی کتاب ہے، تو اس کے لیے آپ شروع میں کتاب لگائیں گے، تو اب یہ کتاب کو دیکھنا پڑے گا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو پھر اس اعتبار سے جو ہے یا پیچھے جو بھی جملہ ہوگا اس کے اعتبار سے پھر یہ آگے مذکر یا مؤنث جملہ آئے گا، کبھی حمراء آ جائے گا اور اگر پیچھے مذکر ہوگا تو احمر آ جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ اگر مؤنث ہوگا تو بیضاء آ جائے گا، تو اگر جو ہے وہ مذکر ہوگا تو پیچھے جو ہے وہ ابیض آ جائے گا، یہ ہے مؤنث۔ ازرق، ہاں جی ازرق، ازرق زر کیا اس کا بنے گا مؤنث بنے گا زرقاء، زرقاء، ازرق نیلے رنگ کو کہتے ہیں تو اس کا جو ہے مؤنث بن جائے گا زرقاء۔ اسی طرح جو ہے وہ اسود یہ بلیک کلر کو بولتے ہیں، کالے کلر کو بولتے ہیں، تو سوداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی جن کا نام سودا تھا، تو یہ سوداء یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا، اسود جو ہے یہ مذکر کے لیے آ جائے گا، تو یہ جو ہے نا مؤنث بنانے کا یعنی کہ اس کا طریقہ، مؤنث بنانے کے 3 طریقے آپ نے پڑھ لیے ہیں، یا تو آخر میں گول تا لگا دی جائے گی، یا الف مقصورہ لگا دیا جائے گا، یا الف ممدودہ لگا دیا جائے گا، یہ تینوں جو ہے وہ مؤنث کی علامات ہیں، آپ کو مؤنث بنانے کے لیے یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ لگانا پڑے گا۔ یہ استاد جی یہ اسود کا یہ اس کو مؤنث کیسے بنائیں گے؟ اسود کو سوداء، سوداء یہ وزن آپ یاد رکھیں نا، بیضاء، حمراء، زرقاء، تو اسود کا الف ختم ہو جائے گا شروع سے؟ ہاں جی جیسے اب ابیض کا شروع میں الف ختم ہو گیا، اسی طرح اسود کا بھی شروع میں الف ختم ہو جائے گا، ہاں جی اسود کا یعنی کہ ختم ہو جائے گا سوداء، تو یہ مؤنث بنانے کا طریقہ ہے۔ اچھا جی
آگے مؤنث سماعی کے متعلق جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ مؤنث سماعی اس کو بولتے ہیں، مؤنث قیاسی کا تو آپ نے پڑھ لیا، جس میں تنیس کی علامت موجود ہو، تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت موجود ہو تو وہ مؤنث قیاسی ہے۔ مؤنث سماعی، سماع جو ہے وہ سننے کو بولتے ہیں، تو یہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے۔ مؤنث سماعی کی تعریف آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ وہ مؤنث جو صرف سننے میں مؤنث، دکھنے میں مؤنث نہیں لگے گی، صرف سننے میں مؤنث ہوگی، دکھنے میں مؤنث نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ دکھنے میں مؤنث کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے آخر میں جو تین علامتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوگی، نہ آخر میں گول تا ہوگی، نہ الف مقصورہ ہوگا، نہ الف ممدودہ ہوگا، اس کے اندر مؤنث کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہوگی، تو اس لیے دکھنے میں وہ مؤنث نہیں ہوگی، وہ صرف مؤنث سماعی سننے میں ہوگی۔ اب وہ اس کی تعریف یہ آپ کو میں نے بتلا دی، لیکن جو کتاب والے نے لکھی ہوئی ہے وہ کتاب والی تعریف بھی آپ ذہن میں دیکھ لیں کہ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو، ظاہر میں نہ ہو۔ مقدر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی ہو، ظاہر میں اس کے اندر کوئی علامت کی تانیث نہیں ہے، تانیث کی علامت نہیں ہے، مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ جیسے ارضن و شمسن، کہ اصل میں ارضتن و شمستن تھا، اب یہ ارضتن شمستن، ارضن زمین کو بولتے ہیں، اب یہ زمین جو ہے یہ مؤنث ہی ہے، اسی طرح شمسن جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اب پورے قرآن میں، پورے حدیث میں کہیں بھی ارضتن کا لفظ نہیں ہے، ارضن کا لفظ ہی ہے، شمسن ہی ہے۔ اب ارضن میں نہ تو آخر میں الف مقصورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، نہ ہی اس کے جو ہے وہ شروع میں آخر میں گول تا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ارضن و شمسن، تو یہ مؤنث ہے۔ اصل میں جو ہے یہ ارضتن و شمستن تھا، لیکن وہ آخر میں تا جو ہے وہ حذف ہو گئی، نظر نہیں آ رہی، تو اب یہ ارضن اور شمسن جو ہے یہ زمین کالی ہے، مثال طور پر زمین گول ہے۔ یہ مؤنث اردو کے اندر بھی یہ زمین مؤنث ہی ہے، اردو کے اندر جب ہم بولتے ہیں تو یہ زمین کو مؤنث ہی استعمال کیا جاتا ہے، کالی زمین، یعنی کہ کالا زمین نہیں بولا جاتا، کالی بولا جاتا ہے، مؤنث بولا جاتا ہے۔ شاہ جی پھر یہ ہم یہ والا جس طرح آپ نے بتایا اس طرح ہم لوگ ایک کرسی کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں اور سائیکل کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، اس کی عربی میں پھر کیا ہوگا؟ مثلا سائیکل کو نارملی کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے سائیکل چلانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے سائیکل چلانا ہے، اس طرح کرسی کو بھی مونس کے میننگ میں لیا جاتا ہے کہ کرسی کدھر پڑی ہوئی ہے، کرسی ادھر لے آؤ، اس میں یہ بھی اسی میں ہی آئے گا، مونس سمائی میں ہی ہوگا جو دیکھنے میں تو نہیں، اس میں دیکھیں جی ضروری نہیں ہے کہ اردو کے اندر جو مؤنث ہے تو عربی میں بھی وہی مؤنث ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ شمس تو دیکھیں سورج، یہ عربی کے اندر مؤنث ہے لیکن اردو کے اندر تو مؤنث نہیں بولا جاتا اس کو، سورج کو سورج نکلا ہوا ہے، اردو کے اندر کوئی بھی یہ نہیں کہتا سورج نکلی ہوئی ہے، اب یہ کہتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اردو کے اندر اور عربی کے اندر یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اردو کے اندر مؤنث ہے وہ عربی کے اندر بھی مؤنث ہو۔ تو یہ ایک کرسی عربی میں کرسی عربی میں کیا ہے؟ مذکر نہیں ہے، اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے میرے خیال میں۔ ہاں جی، ابھی اس کو دیکھنا پڑے گا عربی میں یہ مذکر ہے مؤنث ہے، عرصہ ہو گیا ہم نے یہ یاد کیے ہوئے تھے سارے، اس کو غالباً ہمارے طلبا نے لکھے بھی ہوئے تھے، میرے ذہن میں نہیں ہے وہ لکھے ہوئے، پڑھے نہیں ہیں، اگر پڑھے ہوتے تو کافی فائدہ ہو جاتا۔ تو اس وقت اس کو رٹا لگایا تھا ہم نے، تو کون سا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، کون سا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، مطلب بولتا رہے نا، پریکٹس میں رہے تو وہ پھر یاد رہتا ہے، جب پریکٹس نہ ہو تو پھر چھوڑ دے تو پھر وہ۔ اچھا جی، کیونکہ اس کی تصغیر جو ہے ارضن و شمسن کی تصغیر جو ہے وہ اریزتن و شمیستن آتی ہے۔ تصغیر آپ نے پڑھا ہوا ہے، جیسے تصغیر کسی کی چھوٹائی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ تصغیر بنانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر زمین کی چھوٹائی بیان کرنی ہو، چھوٹی زمین آپ نے کہنا ہو، پھر اس کے لیے آپ کو اریزتن جو ہے وہ آخر میں تا واپس آ جائے گی، اریزتن چھوٹی سی زمین، شمیستن چھوٹا سا سورج۔ تو یہ تصغیر کے اندر جب اس کو آپ کنورٹ کریں گے تو پھر یہ تو وہ تا واپس آ جائے گی، مؤنث کی جو علامت تھی یہ واپس آ جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے اصول بیان کر دیا کہ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ اس کی تصغیر نکال لیں، تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی
ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، یہ انہوں نے بہت زبردست اصول بیان کر دیا۔ تصغیر جو ہے اس کی آپ نکال لیں، تصغیر جو ہے وہ اس کی کیسے نکلے گی؟ تصغیر نکالیں گے، تصغیر کے اندر جو ہے وہ اس کی اصلی حالت، اگر تا واپس آ گئی تو وہ مؤنث ہے، اگر نہیں آئی تو وہ مذکر ہے۔ بس ایسی مؤنث جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ ہاں جی استاد آگے، جی ہاں جی ہاں جی۔ یہ میں تو بھی تھوڑا سا نماز میں لیٹ تھا، تو یہ لفظ جو جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو، تانیث سے کیا مراد ہے؟ تانیث کی مؤنث کے لفظ ہے نا، مؤنث سے نکلا ہے تانیث۔ اچھا تانیث مؤنث یہ ایک ہی بات ہے، جس میں کوئی مؤنث کی علامت یعنی کہ تا مؤنث کے کہاں چلا گیا، جس میں کوئی علامت تانیث کی یعنی کہ مؤنث کی، آپ مؤنث بھی بول سکتے ہیں، جس میں مؤنث کی کوئی علامت لفظی یا تقدیری موجود ہو۔ بچوں بھائی کرو، اچھا جی، ہاں سمجھ آ گئی تانیث کے، تانیث مؤنث یہ ایک ہی بات ہے۔ جی استاد جی۔ اچھا آگے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی رہ گیا، آپ کی یہ فصل پوری ہو جائے گی، لیکن آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، تو اور سبق بھی مجھے لگتا ہے کافی ہو گیا، تو یہ آپ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی جو ہے نا اس کو ہم کل پڑھ لیں گے، اتنا ہی کافی ہے، یہ سبق زیادہ ہے پڑھنے میں، تو کوئی حرج نہیں پڑھ لیں، لیکن وہ پھر یاد نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ جو ہے نا مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی اور مذکر اور مؤنث کی تعریف یہ آسان ہی ہے، مذکر اور مؤنث کی تعریف تو آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہی ہے، اور قیاسی اور سمائی جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف یاد کرنی ہے، تو وہ آپ اس کو یاد بھی کر لیں اچھے طریقے سے، اور اس کو جو ہے ایک دوسرے کو سنا بھی لیں آپس میں نا، ایک دوسرے کو سنا دیا کرو تاکہ وہ سنانے سے پکا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی استاد جی یہ ریکارڈنگ پچھلے دنوں کی مل جائے گی؟ کل پرسوں کی تو ریکارڈنگ نہیں ہوئی، وہ آپ کا لنک اصل میں نا وہ پیچھے میں گیا ہوا تھا تو لنک ضائع ہو گیا، تو دوبارہ نیا لنک بنانا پڑا، تو اس میں ریکارڈنگ کا آپشن آن کرنا میں بھول گیا، میں سفر میں تھا اس لیے، تو کل میں نے دیکھا تو وہ ریکارڈنگ کل میں کلاؤڈ میں دیکھتا رہا تو ریکارڈنگ نہیں ملی، تو پھر وہ میں نے آج لنک کے اندر سے جو نا عید عید آٹو کا ریکارڈنگ ہوتا ہے نا، آٹو ریکارڈنگ 2 دن کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، جب سے آپ اچھا کا نیا لنک بنا نا، جب سے نیا لنک بنا اس وقت سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی آپ کی، تو میں نے آج دیکھا، اچھا۔ تو وہ اس سے پچھلے کی ریکارڈنگ آپ کی پڑی ہوئی ہے، تو یوٹیوب کے عید اوپر اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے، تو میں آج عید کوشش کرتا عید رہا ہوں۔ سے عید سے پہلے 2 دن کی ریکارڈنگ۔ ہاں جی ہاں جی، وہ 22 تاریخ کی 23 تاریخ کی دونوں دن کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر آج میں کوشش کرتا رہا ہوں اپلوڈ کرنے کی، ہو نہیں رہی تھی، لیکن انشاءاللہ کوشش حضرت کروں آج گا۔ ہاں جی ہاں جی جی، کیا آپ نے فرما رہے جو ہیں ڈاکٹر؟ دیکھا، آج جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا وہ ہاں جی ہاں جی عالمیہ والی، ہاں جی ہاں تو جی اس کے بھی ڈیٹ جون والے ہیں آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، وہ پرانی ریکارڈنگ میں اپلوڈ کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں ترتیب سے اپلوڈ کروں، تو وہ اچھا جون کی 22 23 تاریخ کی ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، تو کوئی نیٹ کا ایشو آ گیا تھا نا، میرا نیٹ نہیں چل رہا تھا، پھر روزانہ نیٹ خراب، روزانہ نیٹ خراب، کل ان کو پھر تھوڑا میں نے ڈانٹا بھی ہے، تو کل سے تو صحیح چل رہا ہے، آج میں نے صبح وہ ساری ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی سیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا رہا ہوں، وہ 2 اپلوڈ ہو گئی، اس کے علاوہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، ورنہ ساری میں نے آج کر دینی تھی، تو انشاءاللہ صبح تک جو ہے نا وہ ساری جتنی سابقہ ہے نا وہ ساری انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، جو ہے وہ ساری انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے۔ چلیں جی، آپ اس کو دیکھ لیں، تکرار کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عمر فاروق صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ حضرت، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں ابھی تھوڑا سا لیٹ ہوا تھا، نماز سے آیا ہوں تو 15 منٹ کلاس میں لیٹ آیا ہوں۔ تو اس میں یہ استاد جی نے جو پڑھایا کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو، تو لفظی اور تقدیری سے کیا مراد ہے؟ حضرت لفظی اور تقدیری یہ جو ہے آپ میں کہتا ہوں کہ خیر لفظی تو میں بتا دیتا ہوں لفظی کیا ہے۔ اچھا پہلے یہ بتاتے ہیں کہ مذکر و مؤنث کیا ہے، مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جی تو مؤنث کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، تو مذکر جو باقی رہ جاتے ہیں وہ سارے مؤنث سارے مذکر ہو جائیں گے نا۔ جب آپ مؤنث کو کلاسیفائی کریں گے اس کے بعد جی آپ کو پتہ رہ جائے کہ جو رہ جاتے ہیں وہ مذکر ہی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اس میں جو ہے مذکر جو ہے قیاسی ہے۔ اچھا ایک لفظی آپ نے پوچھا لفظی، جی تو آگے تو لفظی انہوں نے نہیں کہا کہ لفظی کیا ہے، لیکن لفظی کا یہ ہے کہ یہاں پہ جس میں کچھ علامتیں ہوں، یہ جی صحیح ہے۔ جی جی ایک جو ہے یہ وہ مؤنث ہے، مؤنث لفظی وہ ہوتے ہیں جس کو جو ہے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا ہاں جی، جس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا حضرت نے ہمیں بتایا نہیں، لیکن میں ایک دوسری کتاب سے دیکھ رہا ہوں اور اس میں یہ لکھا ہوا کہ مؤنث جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثلا انہوں نے پھر جو ہے نا دیے ہے نا۔ اچھا ہاں، اور تقدیری کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا انہوں نے نہیں کہا۔ جس بات پر مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ ہے قیاسی، مؤنث قیاسی، اور مؤنث جس قیاسی میں 3 چیزیں ہوں گی۔ اچھا ایک جو ہے گول تا ہوگا، ٹھیک ایک الف مقصورہ ہوگا آخر میں زائد، اور ایک الف ممدودہ ہوگا۔ ٹھیک الف مقصورہ جو ہے وہ آخر میں جب دیکھیے حبلہ دیکھے، صغرا دیکھے، کبرا دیکھے، اس کے اوپر جو کڑا زبر جو ہے جی اس کو جو ہے نا الف مقصورہ کہتے ہیں۔ جو صحیح ہے۔ سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا نا، سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوگا اس کے اوپر کڑا زبر ہوگا، اور اس جو لاسٹ وہ ہوگا وہ یا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے الف ممدودہ وہ ہے جس کے آخر میں جو ہے نا حمزہ اور یہ دوسرا حمزہ جو ہے الف اور حمزہ آ جائے، جیسے الف ہمرا او، الف اور وہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک میں کلیئر کر پا رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ اور یہ جو پہلی ہے جس میں تا آ جائے، اخوا کی قطن ہو جیسے طلحہ، یا حکمن جیسے اقربو، یہ تانیث کی لفظی علامات 3 ہیں۔ یہ طلحہ تو یہ مذکر ہے نا؟ یہ دیکھ، ایک یہ ہے گولتا، صحیح ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ ایک جو ہے یہ کڑا زبر ہے، اور ایک یہ ہے، اور یہ تو بہت نیچے چلا گیا۔ ایک جو ہے سر، پن کہاں چلے گا پن؟ اچھا جی، کدھر لے کر گئے ہو اس کو؟ یہ جی، یار یہ تو نہیں ہو رہا۔ ہاں جی یہ آ گیا میرے خیال میں، ہاں واپس آ گیا۔ یہ کڑا زبر ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ پہ کڑا زبر آ گیا، اور اس کے آخر میں یہ آ گیا۔ یہ تو ڈیلیٹ ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ اچھا یہ وینیشنگ ہے، اوکے اوکے سوری۔ ایک تا آئے گا، ایک کھڑی زبر آئے گی، اور ایک حمزہ آئے گا۔ ہاں، اور یار یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں چلو
ایک یہ ہے سر، اور ایک جو ہے نا، ایک آخر میں جو ہے نا یہ آ جاتا ہے. چلے یار، ایک جو ہے سر حمزہ، اب میں حمزہ نہیں بن رہا یار. الف یا اور حمزہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی جی بالکل جی. یہ کھڑی زبر اور حمزہ کھڑی جس طرح زبر الآلہ لکھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ آلہ تو آلہ پہ اوپر کھڑی زبر ڈالتے ہیں نا. جبلہ صغرا کبرا. امراؤ بیضاء. ایک یہ ہے، یہ الف ممدودہ ہے حضرت، جو میں نے ہائی لائٹ جو کیا نا یہ الف ممدودہ ہے. تو یہ ایک یہ سائن ہو گیا ہے، ایک یہ سائن ہو گیا ہے، صحیح ہے. جی جی کھڑی زبر اور ایک یہ ہو گیا ہے. تو یہ مؤنث قیاسی کی جو ہے نا 3 علامات ہیں. اگر تو یہ ہے تو یہ جو ہے گولتا گولتا کھڑی زبر ممدودہ یا آخر میں کھڑی زبر یا کے ساتھ. یا خالی ہے نا، یا خالی اور جی بالکل. کھڑی زبر سیکنڈ لاسٹ پہ کھڑی زبر. پھر اس کے بعد آتے ہیں مؤنث سمائی. جی لوگ جو بولتے ہیں نا عربی زبان میں جو مؤنث وہ ہے جو عرف عام اچھا میں وہ بول. استاد جی آگے ہیں علم صراف والے، انہوں نے سائن بھیجا ہے وہاں پہ ہاتھ کا. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی، خیریت سے؟ الحمدللہ استاد. الحمدللہ. تکرار چل رہا تھا، میں نے کہا چلو کرنے دو تھوڑی دیر تک. پہلے آپ نے ہاتھ اوپر کر دیا، پھر ہم نے کہا چھوڑ دیں. کافی دیر سے میں نے ہاتھ اوپر کیا تھا، لیکن میں نے کہا چلو خیر ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. وہ مجھے غلطی لگ جاتی ہے، بھول جاتا ہوں. وہ جو پرانا میٹنگ ہے میں اس پہ چلا جاتا ہوں. وہ میں سمجھ رہا تھا میٹنگ آف ہے، میں میسج کرنے والا تھا، وہاں سے مس کال آیا مولانا ابراہیم صاحب کا، پھر مجھے یاد آ گیا کہ ٹھیک جی. کل وہ پڑھ رہے تھے، امر کا قاعدہ پورا ہو گیا تھا، پھر نظم کے اندر تھا، تو اس کو پڑھے اور اشارہ کرتے رہیں کیا کہتے ہیں. حضرت آپ نے کہا تھا کہ آج اس میں جو ہے نا وہ نظم پڑھتے ہیں. جی جی پڑھیں. ڈاکٹر صاحب بک بھی شیئر کر دیں ساتھ. نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ جی اب آ گئی، اب آ گئی. کتاب آ رہی ہے جی. جی جی یہ فعل امر کی گردان ہے، اس کے لیے جو ہے کہ قاعدے کو جو ہے نا نظم میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے پڑھیں. تو پہلا شعر جو ہے وہ ہے تا مدارے سے تو پہلے دور کر حرف اول پر پھر اس کے کر نظر. جی اگر پہلا حرف گر ہو متعارض ہو گر اور ساکن ہو، وہ دونوں باتیں ذہن میں رکھتے رہیں. جی گر ہو اس پر کوئی حرکت اے فتح کر دے آخر سے تو ساکن بے خطا. فتح کہتے ہیں جوان کو، گر علامت کو. کہ اے جوان اگر اس پر کوئی حرکت صحیح ہو ہے. تو اس آخر کو بے خطا یعنی بس بالکل بے پرواز ہو کر ساکن کر دے. جی گر علامت کو گرا کر مہرباں حرف اول پر سکون ہو وے آیا. جی یہ گر جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اگر کا مخفف ہے. ٹھیک ہے،
اگر علامت کو گرا کر مہربان ساتھی آپ کو بتا رہے کہ حرف اول جو ہے اس پر سکون ہووے ظاہر، جی تو پھر کیا کرنا ہے؟ عین کلمے پر نظر کرنا ہے، اگلے شعر میں کہتا ہے عین پر صیغے کی پھر کر لو نظر، زیر جی رکھتا ہے یا اس پر ہے نہ زبر، کر جی زبر یا زیر ہو اس پر جناب، دو لگا دو مقصورہ حمزہ تم شتاب۔ جی، دونوں صورتوں میں یہ جو ہے جلدی کے ساتھ، شتاب کہتے ہیں جلدی کو، ٹھیک ہے، تو تم اس میں بیغم ہو کر مقصور حمزہ لگا لو۔ چلیں عین صیغہ کا اگر مضموم ہو، حمزہ بھی جی مضموم تم زائد کرو۔ جی، سمجھ آ گئی ہے؟ جی بالکل۔ آگے یہ ہوا معروف حاضر کا بیان، یاد کر لو خوب اس کو بر زبان۔ جی آگے اور جتنے صیغے ہیں اس کے سوا، قاعدہ ان کا ہے بالکل ہی جدا، جی، بس یہ علامت پہلا قاعدہ کے نظم کے اندر حاضر کا بتا دیا تھا، ابھی جو ہے حاضر معروف کا، ابھی حاضر مجہول، غائب معروف اور غائب مجہول، ان تین گردانوں کا بتائیں گے نظم کے اندر۔ جی، اور جتنے صیغے ہیں اس کے چلیں بس علامت باقی رکھ اے حمام، ابتدا جی میں دو لگا مقصور علام۔ جی ہاں یہ واجب جان تو اے با حیا، جی ہوتا ہے آخر سے ساکن دائمہ، جی حرف علت ہووے آخر میں اگر، دور کر دو اس کو تم اے خوش سیر۔ خوش سیر، خوش سیر۔ جی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بات ایسی ہے امر کے قاعدے میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کچھ شک ہو، کوئی تردد ہو، نہ سمجھی ہو، تو کوئی سوال کرے کوئی ساتھی، سمجھ آ گئی ہے تو آگے چلے پھر۔ کسی بھائی کو کسی قسم کا سوال ہو بے شک پوچھ سکتا ہے۔ تاجی اس آگے کو یاد کرنا چاہیے، یہ جو نظم ہے زبانی، جی اس نظم کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یاد کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نور علی نور، نہیں یاد کر سکتا کوئی تو کوئی فرض ہی نہیں ہے، بس قاعدے کے آپشن یاد ہو کہ یہ دو تین کام ہے قاعدے اس کے اندر کرنا ہے، زبانی آپ ذہن میں رکھ لو، کوئی مطالعے سے امر بنانے کے لیے لام امر شروع میں لانا ہے، آخر کو ساکن کرنا ہے، اور علت نہ ہو، اور علت ہو تو پھر اس کو گرانا ہے، اور پھر اگر اس میں دو آپشن تھی کہ مدار کی علامت گرانے کے بعد بعد والا ہر متحرک ہوتا تو آخر کو ساکن کرتے، لیکن اگر ساکن ہو تو پھر عین کلمہ پر نظر ہے، اس میں اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور، اور اگر عین کلمہ مضموم تو حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لاتے ہیں۔ یہ حمزہ وصل کیوں لاتے ہیں؟ کہ ساکن سے ابتدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر حمزہ وصل اور وصلی اور قطعی کا فرق بتا دیا، تو وصلی وہ ہے جو کلام کے درمیان گر جاتا ہے، قطعی وہ ہے جو گرتا نہیں ہے۔ لام امر جو ہے حاضر کے صیغوں میں معروف میں استعمال نہیں ہوتا، باقی امر حاضر مجہول، امر غائب معروف، امر غائب مجہول ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کچھ بڑی بڑی باتیں تھی جو میں نے آپ کو دوبارہ بتا دی ہے، تو یہ نظم کے اندر بھی ہے اوپر بھی ہے، تو ایک ایک صیغہ میں نے آپ کے ساتھ مشق کرا کے بنوایا تھا۔ جی اب انہوں نے جو ہے مثالیں دی ہے، اس کا مشق کرا رہے ہیں آپ کو۔ جی حضرت کیا یہ کہتے اسم ہیں؟ جی اکتب جی تنب، جی اس میں ہم اور کون کون سے گردان میں اس کی کیا پوری گردان بنے گی؟ پوری گردان آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کر لے، لیکن یہ میں عجیب سا مجھے لگ رہا ہے کہ مصنف کتاب نے جو ہے میزان پڑھا کے مزید مجرد کے ابواب پڑھا کے مزید فی کی مثالیں دی ہے، تو وہ سمجھ کوئی پڑھائے ہوئے لوگوں کے لیے گویا کہ یہ کتاب ہے، حالانکہ مبتدیوں کے لیے ہے،
بہرحال انہوں نے جو ہے مثالیں دی ہے تو اس کی گردانیں جو ہے یہ سمع یسمع کا باب ہے، تو یسمع یسمعان یسمعون جو مضارع تھا اس سے امر حاضر معروف کی گردان ہے اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال آپ اس کو صرف پڑھ لے، گزر جائے، اس کی مشق نہ کرے، پھر آگے ہم ان ابواب میں پھر جائیں گے، پھر یہاں آ کر جب اس سمع یسمعو اور اکتب کے باب میں پہنچ جائیں گے، نصر ینصرو میں اور اجتنب یجتنب پہ پہنچ جائیں گے، تو جس باب کو پڑھیں گے وہ پیچھے آ کر اس کی مشق اس وقت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی صرف اردو پڑھ کے آگے چلیں۔ لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے؟ جی کیا فرق ہے بتاؤ۔ لام تاکید کوئی اور ہے بتائے؟ جی کوئی اور بتا اپنی دیں۔ کا چوتھی منزل چڑھ جانا ہے۔ یار کون ہے؟ کیوں؟ بھائی جن حضرات کا میں اضافی کھلا ہوا ہے وہ بند کر دے، شور ہے۔ مائک بند کر دے، لام پڑھنے تاکید والے جو ہے پڑھیں۔ اس مفعول ہوتا ہے، تو انسان خراب ہو گیا اور لام وہ نہیں سی بھائی اندر وچ انہاں نوں صاف کرن وچ استعمال کر لے جڑے موٹر دے نہیں ہوندے پکھے پکھے کھلوائے نے اکرم نا بھائی یہ مائک بند کر دے جس بھائی کے سبق پڑھنے کی علاوہ باتیں ہیں، تاکہ وہ شیئر نہ ہو جائے۔ مائک بند رکھے، جو بھائی پڑھتا ہے وہ مائک کھلا رکھے۔ جی لام امر لام تاکید جو ہوتا ہے وہ لام جو ہے اس پہ زبر ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، اور لام امر جو ہے اس کا جو ہے لام مقصور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے۔ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کریں۔ جی تو زبانی یاد ہے آپ کو؟ میں نے ابھی سنا دیا۔ اپنے الفاظ میں بتا دو کہ مضارع کی علامت کو گرانا ہے، پھر بعد والے حرف کو دیکھنا ہے، ساکن متحرک ہے، اگر متحرک ہو تو اس میں پھر کیا ہے پھر اس میں دیکھنا ہے، پھر آخر کو ساکن کرنا ہے، حرف علت نہ ہو تو گرانا ہے۔ یہ باتیں اس کو آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دو اپنے الفاظ میں۔ جی جی بھائی ساجد اسکرین نہیں شیئر کی ہوئی ہے، اسکرین شیئر کر دیتے ہیں۔ یا ہمارے ہاں لائٹ چلی گئی تھی۔ جی میرے خیال سے چلے گئے ہیں۔ یہ فیاض اللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا حال ہے فیاض اللہ صاحب؟
جی آ گئے ہیں. جی بھائی جلدی جلدی پڑھیں. امر حاصر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کریں. جی جلدی جلدی بڑے بڑے آپشن اپنے الفاظ میں بتا دو جتنا یاد ہے. کون بتائے گا؟ لام امر حاضر معروف بنانے کو مضارع سے بنایا جاتا ہے. اس میں پہلے تو تا کو جو مضارع کا وہ ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس مضارع کی کا علامت، جی حضرت اس کو مضارع کی علامت کہتے ہیں. جی مضارع کی علامت کو ہٹایا جاتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ جو حرف ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساکن ہے کہ حرکت میں. جی اگر تو وہ حرکت میں ہے تو پھر جو ہے پھر کیا کرتے ہیں حضرت؟ آخر کو ساکن کرنا ہوگا. پھر آخر کو ساکن کرتے ہیں، لیکن کس وقت جب حرف علت نہ ہو. حرف علت نہ ہو. اگر پھر ہم ہو تو اگر ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے کہ ہم اس میں این کلمہ کو دیکھتے ہیں. اگر تو این اگر کلمہ یہ کس وقت دیکھیں گے؟ مضارع کی علامت گرانے کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو پھر عین کلمہ کو دیکھیں گے. جی 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 بالکل. اس کے بعد جو ہے عین کلمہ کو دیکھتے ہیں. اگر وہ مقصور ہو یا مفتوح ہو تو اس کے ساتھ حمزہ وصل مقصور لگا لیتے ہیں. اگر تو مضموم ہو عین کلمہ، عین جو وہ ہے حرف ہے، تو وہ جو ہے پھر اس کو الف حمزہ الوصل جو ہے اس کو بھی مضموم بنا دیتے ہیں. جی پھر آگے چوتھا سوال ہے حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ جی حمزہ کے دو اقسام ہیں. جی ایک حمزۃ الوصل ہے، وصلی حمزہ ہوتا ہے، اور ایک قطعی حمزہ ہوتا ہے. حمزۃ الوصل جو ہے وہ حمزہ ہوتا ہے جس کے آگے اگر کوئی حرف آ جائے یا کوئی لفظ آ جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ بیان اس کو نہیں بولتے، وہ جو ہے نا وہ گرا دیتے ہیں. اور حمزۃ القطعی حمزہ وہ ہوتا ہے جس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی کوئی یعنی کہ مثال دے دیں. مثلا پڑھنے میں یعنی کہ پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے شاید، اس طرح کی کوئی وضاحت. ہاں جی اس طرح اسما یہ جو اسما کے شروع میں الف ہے یہ حمزہ وصل ہے. جو قطعی ہوتا ہے اس کی مثال آپ آگے بعد میں پڑھیں گے مزید فی میں. تو یہ اسما جو الف ہے یہ حمزہ وصل ہے. جی بالکل. جی یہ حمزہ وصلی ہے. جی آگے چلیں. فقرات ذیل کے معنی بیان کریں. جی کتاب اوپر کریں. لیکتبو ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ لکھو. نہیں لکھو کدھر؟ لام امر کا معنی کل کیا بتایا تھا؟ تاکہ وہ یکتبو وہ سب مرد
वो सब मर्द, ये जमा का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब। ये गायब गायब सॉरी गायब है। चाहिए कि वो सब मर्द लिखे। वो सब मर्द लिखें, चाहिए कि जी वो सब मर्द लिखें। ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, ऐसा ही है जी जी, कि नहीं? जमा मुज़क्कर गायब का। आगे हाँ, आगे उत उत उतरुकू, तारा रुको। का तर्क करना, ये तारा का से है, तारा का से है ताजी, जी जी बिल्कुल। तारा का उतरुकू, जी ये उतरुकू है, ये भी जमा का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, जी जमा जी मुज़क्कर हाजिर। जी ये गलत तो नहीं अच्छा, बता रहा आगे हूँ? जो आगे मिसालें जो दिए ना, लितालमन्ना और इम्नाइन्ना और लिअक्तुबन्ना, और आगे उसके बाद ये अलमू के बाद जो है, ये अलमू के बाद है लियमनान्ना और उतरुकनान्नी और लियस्मानान्नी। ये जो मैंने सीधे पढ़ लिए, ये गर्दान अभी आपने नहीं पढ़ी है, ये बाद में पढ़ेंगे। इसको सिर्फ जुबान से दोहराए, बस आगे चले। और जो है इम्ना अन्ना, ये भी इसी तरह लितत्रुकू, ये है लितत्रुकू, ये सीगा तो गलत है। लियत्रुक लियत्रुका लियत्रुकू लितत्रुक लितत्रुका लियत्रुकना, ठीक है। ये मजहूल है, ये मजहूल है मजहूल। लितुतरकू मजहूल होगा, लितुतरकू चाहिए कि वो कि तुम सब मर्द छोड़े जाओ, मजहूल का सिवा। इसी तरह नीचे जो उर्दू है, इसका आप हजरात अरबी बनाए और मश्क करें, कल जल्दी से थोड़ा सा सुना देंगे, अगर आते हो तो ठीक है, नहीं आता तो फिर कल इसका मश्क कर लेंगे, अभी वक्त खत्म हो गया और अगला पीरियड पढ़ाना है आप हजरात इसका, अच्छा उस्ताद उस्ताद जी, साहब अगर। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी, जी ये जी। उतरुकू जो ऊपर हमने पढ़ा, ये कौन सा सीखा है उतरुकू? उतरुकू सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, बास अमर हाजिर मारूफ है, तुम सब मर्द छोड़ो। उतरुक इधर उतरुका उतरुकू। इधर इधर किताब में वो इफ़अल जो फाला से जो उन्होंने जमा मुज़क्कर हाँ, वो हाजिर बनाया, वो इफ़अलू इफ, होगा। तो इसमें पेश आ गया है शुरू में उतरुकू। ये मैं कह रहा हूँ ना कि हम इस मशहूर अबाब में पहुंचे नहीं है, ये बात आप समझे नहीं है फिलहाल। आयन कलमा बाज अच्छा जगह मफ्तू होगा, बाज मकसूर होगा, बाज मजमूम होगा। तो ये वो मजमूम वाले की कुछ मिसालें दी है, कुछ मकसूर की दी है, कुछ वो। इसलिए मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ा रहे मुब्तदियों को और काम वो दे रहे जो 10 साल पढ़े हो। तो अजीब सा मुझे लगता है, इसलिए मैं जिस चीज तक हम पहुंचे नहीं है, इसके मश्क का फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आगे सिर्फ जुबान से पढ़ के आगे निकले, बस आप सिर्फ ठीक फ़ाला है। की गर्दान से करें और फतहा के आयन कलमा मफ्तूह में जो मजदर इस्तेमाल होता है वो लुगत से निकाल के इससे आप मश्क करते रहो, ठीक है। जी उस्ताद जी, ठीक। जी, ये बाकी आपको कंफ्यूजन में डालेगी, परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि हम समझे नहीं है, तो समझाने के लिए तो अलग अलग दिन चाहिए। अब मैं कैसे जो है जी एक सिरे के अंदर उसकी पूरी बात समझा दूं, मुश्किल होगा। इसलिए इसके परेशानी से मानी बचते हुए बेहतर ये है कि इसके आप मानी भी नहीं बता। मुजर्रद के वो बाब सिर्फ पढ़े जिसमें आयन कलमा मफ्तू है, ताकि फ़आला या फ़आलू के साथ उसकी मुशाबत हो, ठीक है। जी ठीक है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह कल होगी, और आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम सैयद फारूक साहब, ये तर्जुमे की क्लास हुई कि नहीं हुई थी शुरू में? नहीं, तफसीर की क्लास नहीं हुई। आज तफसीर की क्लास हुई है, आज पहली इल्म नहव की हुई है और दूसरी इल्म सराफ। तो उनकी क्लास लास्ट में होगी? नेट के शायद मतलब पहला इल्म नहव का हुआ है, दूसरा सराफ का उस्ताद जी ने पढ़ाया। जी ठीक है, ठीक। ये सराफ हम जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए ये मुश्किल होती जा रही है। ये हम पीछे से जरा मजबूती से नहीं ना पढ़ रहे, जब रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह दोहराएंगे तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखें। आप माशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद करें, साथ साथ माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक फजल फरमाए। और ऐसे करते हैं पीछे से ना दोबारा से शुरू कर लेते हैं अपने तौर पे। जी जी यानी दो दो तीन तीन इसबाग जो है ना रोजाना पीछे से शुरू करके और उनको याद करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारे सबक रह गए हैं वो भी याद हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो है ना फिर वो जो कमी पेशी है वो भी दुरुस्त होती जाएगी। इसके साथ साथ जो गिरदाने जो पीछे हो चुकी हैं गिरदाने, उन गिरदानों को ना एक बार दोबारा जो है ना याद करें जुबानी, और जुबानी याद करके फिर साथ में उसके तर्जुमे भी करें तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह कुछ बेहतरी हो जाएगी। जैसे आप फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे सबक बढ़ता जा रहा है अपना दबाव जो है ना वो भी बढ़ता जा रहा है। ये जी बिल्कुल, फयाजुल्लाह आपने साहब, जी शफाकत साहब माशाल्लाह। जी माशाल्लाह ये बेहतर फरमाया हजरत आपने कि हम पीछे से जो है ना एक एक दो दो या तीन दिन जितना भी हम आसानी से पढ़ सकें तो पीछे से हम रिवाइज करना अभी से शुरू कर दें ताकि हमें आगे आसानी हो समझने में। फिर इसकी बिल्कुल क्या सच तरतीब फरमाया। करनी? तो फिर ये कैसे किस फयाजुल्लाह साहब बोलते नहीं है, क्लास में आ जाए हैं। माशाल्लाह बड़े फाल साथी थे माशाल्लाह, क्लास में आगे आगे रहते थे। ये भी ऑनलाइन तो है लेकिन बोलते नहीं है। हमारी तरह इनको भी नजर लग गई है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? जी माशाल्लाह। फयाज ये भाई माशाल्लाह सबसे एक्टिव होते हैं, आपकी बातें सुन रहे होते हैं बस। ये ऐसे ही है, ये हमारी बातें सुनते हैं जवाब नहीं देते। असल में मैं बिजी रहा हूँ ये पिछले 2-3 हफ्ते, एग्जाम वगैरह चल रहा था तो उसकी वजह से बस पूरा जो है ना रूटीन डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं अभी भी कोई इंशाल्लाह ऐसे ही कोशिश समझा करता कोई हूँ। यूनिवर्सिटी की आपकी कोई क्लासेस मसरूफियत उसमें ज्यादा हो गई है। जी जी बिल्कुल, वो एग्जाम चल रहा था तो बस उसकी वजह से सारा रूटीन डिस्टर्ब था। तो अब मैं कोशिश किस करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये पिछला वाला काम भी जो है फयाज वो भाई अपना किस चीज का एग्जाम था आपका? ये जी सेमेस्टर का एक मौलाना ये बिलाल इंजीनियरिंग में। साहब आ चुके हैं, मौलाना बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी भी सुनाइए हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
البينة على مدعي والیمین علی مدعی علیہ، دلیل پیش کرنا وہ مدعی پر ہے اور قسم کھانا جو دعویٰ کرتا ہے اس پر ہے۔ نہیں، آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، عبارت بھی ٹھیک نہیں پڑھی، کوئی اور ساتھی پڑھے بھائی۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ مدعا علیہ، مدعا علیہ۔ مدعا علیہ، گواہ مدعی پر ہے اور قسم مدعا علیہ پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مثال دی تھی کہ اگر ایک شخص کے پاس اس کی ملکیت میں اگر کوئی چیز تھی تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ مثلا اگر علی کے پاس اگر اس کا موٹر سائیکل ہے تو خالد کہتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل میرا ہے، تو زید اور خالد جو ہے، خالد نے دعویٰ کیا ہے، خالد دعویٰ کرنے والا ہے، جو مدعا علیہ ہے وہ اس طرح کی کوئی مثال تھی استاد جی۔ کہ دلیل جو ہے نا گواہ وہ مدعی دے گا، اور جو دعویٰ کرتا ہے یہ میرا ہے، جو غلط ہو صحیح ہو، پھر اس نے اگر مدعی جس کا ہے وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر وہ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا۔ پھر یہاں پہ استاد جی نے اگزامپل دی تھی وہ سائیکل والی اور گائے والی، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس گائیں، یہ گائے میری ہے، تو اس کو کوئی گواہ لے کر آنا پڑتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے وہ ملکیت میں، اور جس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ اس کی نہیں ہے، اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ جس کے پاس ہے اس کو گواہ لے کے آنا پڑے گا، اور جس کے پاس اس کی ملکیت یعنی کہ جو دوسرا ہوگا وہ قسم کھا کے کہے گا کہ یہ اس کی نہیں۔ پچھلی حدیث سنائے بھائی۔ پچھلی حدیث کا ترجمہ سنائے بھائی۔ المہاجر من، یہ آپ سنائیں پلیز۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ والمہاجر، اور ہجرت سے ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں استاد جی نے ہجرت کی قسمیں بتائی تھیں، دو قسمیں کہ انسان دین کو بچانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، تو دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ دو باتیں استاد جی نے بتائی تھیں کہ ہجرت کا مفہوم۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، جس نے چھوڑ دیا گناہوں کو، اور ہجرت، اور مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے گناہوں کو۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی چھوڑ دینا۔ کتنی قسمیں ہیں ہجرت کی؟ ہجرت کی استاد جی کل آپ نے دو قسمیں بتائی تھیں، ایک کون آدمی سی؟ ایک یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آدمی وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، اور دوسری آپ نے بتائی تھی کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو حاصل کرنا، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا۔ جی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی۔ المہاجر من حجر الخطایا
والذنوب. مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے. پہلے تو ہجرت کی ہجرہ کا مطلب ہجرت کرنا، اور مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے. ہجرت کی دو قسمیں. ایک وہ جو جسمانی وہ کرے، ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، چاہے وہ دین کو بچانے کے لیے یا کوئی اور مقصد ہو، یا علم کے لیے، یا جو ہے جان بچانے کے لیے. اور ایک ہے عملی، جو ہے بندہ جو ہے پرانے عادات سے، پرانے جو کردار سے، جو پرانی سوچیں اور پرانے جو طور طریقے ہیں، اس کو چھوڑ کے جو ہے نئے روش کو اختیار کرتا ہے، تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. تو وہ مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے خطاؤں اور گناہوں کو، معصیات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو مہاجر بھی کہتے ہیں. جی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی، آج آپ سب سے سبق سننا ہے میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمہاجر من حجر خطایا وذنوبا. اس میں جو مہاجر ہے اس کو مطلب آپ نے بتایا تھا ہجرت اور چھوڑ دینا. اور ہجرت کی آپ نے بتایا کہ دو قسمیں ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ایک ہجرت وہ ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلا جائے، اور دوسرا مطلب آپ نے اس کا یہ بتایا تھا کہ انسان اپنے گناہوں والی زندگی کو جو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو حاصل کرتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے، اور مہاجر وہ آدمی ہے جس نے چھوڑ دیا گناہوں، خطاؤں اور گناہوں. استاد جی اس کا ترجمہ صرف اتنا ہی بنے گا، اور مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے گناہوں کو، بس؟ الخطایا بڑے جی جی گناہ، ذنوب چھوٹے گناہ. جی جی خطایا جو ہے نا یہ غلطیوں کو کہتے ہیں شاید، اور وہ ذنوب وہ گناہ چھوٹے یا بڑے گناہوں کو کہتے ہیں شاید. ساجی ایسے ہی ہے جی؟ خطایا چھوٹے گناہ اور ذنوب بڑے گناہ. میں نے ادھر خطایا جو کل نوٹ کیا تھا وہ بڑے گناہ لکھا ہوا تھا. خطایا چھوٹے گناہ. اس میں کچھ تفصیل ہے، آپ کو بتاؤں گا میں بعد میں. اس کا نہ سبق پہلے مجھے سنا دیں سارے حضرات. جی اور کوئی ساتھی سننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. اور مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی خطاؤں سے اور گناہوں سے. ہجرت ایک ہجرت جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری ہجرت جو جس نے اپنی گناہوں سے، خطاؤں سے، معاصی سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری میں ہجرت کی. جی اور ساتھی کوئی سنائے بھائی. اور کوئی ساتھی سنائے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب. اس کا ترجمہ یہ ہے جی، اور مہاجر وہ ہے یا وہ شخص ہے جس نے غلطیوں کو چھوڑا اور گناہوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. اس کی دو قسمیں ہیں تقریباً. ایک تو عملی، جو کہ انسان اپنے عمل جو برے اعمال کرتا تھا، یا کوئی کسی پہ بہتان باندھتا تھا، کوئی ایسی غلطیاں کرتا تھا، تو اس کو چھوڑنا بھی ایک ہجرت کے زمرے میں آتا ہے. اور دوسرا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جیسے تبلیغی حضرات یہاں سے ہجرت کر کے
کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں، یا کوئی اور ہجرت کرتا ہے یہاں سے اپنا جاب کے سلسلے میں، یا کوئی اور یہاں سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے کسی اور میٹنگ وغیرہ کے لیے، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، جو دو مثالیں دی ہیں اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی استاد جی، کوئی اور ساتھی سنائے بھائی؟ نیٹ ورک کوئی اور ساتھی سنائے بھائی؟ آج صاحب نے سبق سنانا ہے، آج سبق نہیں ہوگا، آگے سننا ہے آج میں نے۔ یہ سنائیے بھائی۔ والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ آدمی ہے جو چھوڑ دے گناہوں کو۔ مہاجر سے مراد ہجرت کرنے والا، مطلب چھوڑ دینا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلا جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے۔ دوسرا مطلب اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اپنا لینا۔ من موصولہ ہے، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ہاجرہ کا مطلب جس نے چھوڑ دیا، خطایا گناہوں کو، ذنوب اس کا مطلب ہی گناہ ہے، چھوٹے بڑے گناہ۔ جی بھائی، اور کوئی ساتھی سنائے بھائی؟ آج پتہ چلتا ہے کس کو یاد ہے۔ یہ سنائیے بھائی آگے، اور کوئی ساتھی پڑھے بھائی سنائے۔ اور استاد جی آپ کی صحت، طبیعت، مزاج سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، پہلے سبق سنائے۔ سبق میں نے سنایا استاد جی میں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی بھائی غلام قادر صاحب جی بول رہے ہیں، کہاں گئے یہ؟ محمد طلحہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں سے اور گناہوں سے۔ ایک ہجرت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری ہجرت اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت۔ جی اگلا ساتھی سنائے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کون کون سنا رہا ہے۔ جو نہیں سنا رہے ان کو مجھے پتا ہے، آج پتہ چلتا ہے سب کو۔ جی دوبارہ سنا دیں۔ جن ساتھیوں نے نہیں سنایا وہ سنائے۔
यमीन अलैहि मुझे लगता है इनको नींद आई गवाह थी, मुद्दई सोए के जिम्मे है मुझे लगता है इनको और कसम का मुझे लगता है गुलाम कादर साहब को नींद आई हुई थी। मुद्दई दावा करने वाले दावा को अपने दावा करने वाले को अपना दावा साबित करने के लिए 2 गवाह पेश करने होंगे और जिस पर दावा किया गया अगर वो उसको मुद्दई क्या की करना बात पड़ेगा? अगर गवाह नहीं है तो फिर अगर वो मुद्दई की बात को सही नहीं मानता गवाह मुद्दई की बात नहीं है तो अपनी फिर क्या बात करें? मनवाने की इसको कसम कहानी होगी। फिर जैसे मुद्दा कि अलैह कसम खाएगा। मुद्दई के पास गवाह नहीं है तो फिर मुद्दा अलैह कसम खाएगा। और मुद्दई इसका मुतावला करें। अच्छा, अगर चलो ठीक है। शफकत हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी मैंने वैसे पहले हदीस पाक सुना दी वल मुहाजिर मन अच्छा, हाजर। जी उस्ताद जी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई उस्मान फारूकी ये कहाँ है हजरत? उस्ताद जी सिकंदर बात सब रह गए शायद उस्ताद जी। मेरे ख्याल में वो सोए हुए हैं, है ना? शायद उस्ताद जी सोए हुए हो, हम कुछ कह नहीं सकते जो अभी तक आवाज नहीं आई। अच्छा, सिकंदर अब्बास साहब आपने सुना है सबक? सिकंदर अब्बास वो भी नहीं सुना उस्ताद जी, वो भी नहीं है अभी तक। सोए हुए हैं वो, मुझे लगता है ये 2 साथी सोए हुए हैं। अच्छा, ये पता चल गया आज। और मोहम्मद अकरम ये हजरत ने सुना है सबक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल हाँ, मुहाजिर देखा ना, छुपे छुपे रुस्तम। वल मुहाजिर अजर अल खताया व जुनूब और मुहाजिर वो अपने गुनाहों से खताओं से और जुनूब अपने बड़े गुनाह आपकी आवाज अरे खामोश हो गए। और के साथी ने सुनाया भाई सबक? सब साथी ने सुना लिया? बस उस्ताद जी उन दोनों के अलावा आप ही रह गए हैं उस्ताद जी। एक वो गुलकान उस्ताद जी ने एक और बात बताई है, एक गुनाह मुजतहिद से होती है। मुजतहिद इसका हाँ, तर्जुमा आयत के मुताबिक अगर ना हो तो ये मुजतहिद से खता हो गई। अगर तर्जुमा नहीं, तर्जुमा मसला आयत के मसला मुताबिक हुआ मसला तो मसला 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 आयत के मुताबिक वो हो तो मिसाल फिर अल्लाह डबल सवाब देता है, और अगर आयत के मुताबिक नहीं है तो जी सिंगल अजर मिलता है। तो बहरहाल ये फिर कल जी इंशाल्लाह दोबारा फिर पढ़ेंगे, और आप हजरात इन हदीसों को दोबारा याद करना है ना, कल ठीक है पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आज पता चल गया, मुझे अंदाजा हो गया कौन जी साथी उस्ताद। जागते हैं और कौन साथी सोए हुए होते हैं।
जी इंशाल्लाह। उनकी भी ऐसी की तैसी करनी है कल, जो सोए हुए थे। उस्ताद जी एक दफा आप दोहरा दें उस्ताद जी, हमें तकरीबन तो जो गलती सही है तो वो निकल जाए। कल इंशाल्लाह दोहरा देंगे, ठीक है। जी बेहतर उस्ताद। हाँ, दोबारा फिर पढ़ेंगे कल ये हदीस है और फिर अगली हदीस से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अल्लाह हिफ्ज़ ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। वालेकुम आमीन। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आदमी सही चापे लगे हैं। मुझे मुझे यही लग रहा था कि आज हम चेक होंगे क्योंकि लेट क्लास हुई है, तो असल में गा बगा इस तरह ना थोड़ा बहुत होना चाहिए वैसे, वरना सुनते हम रहेंगे नहीं तो फिर हम खुद नहीं सुनाएंगे तो फिर गलतियां भी होंगी। क्या हाल है? आपको मजे की बात बताऊं, उस्ताद जी ने सारों के नाम लिए लेकिन फयाजुल्लाह भाई का नाम नहीं लिया, शायद आपने नोट नहीं किया। जी जी बिल्कुल। लेकिन फयाजुल्लाह भाई का नाम ही नहीं लिया। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। हजरत जी हजरत ने आज छापा मारा है। हजरत ने कहा जी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। हाँ ना, बात सही, मौलाना साहब भी मौजूद है। कि जिस दिन हम लोग जब इन्होंने हमें जुम्मे वाले दिन बुलाया हुआ था ना, उस दिन ये मौलाना बिलाल साहब मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि वो जो तीसरे साल के जो दो लोग हैं ना, वो आपस में कहते हैं इस तरह बातें कर रहे थे कि यार मैं तो मीटिंग ऑन करके सो जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं उन दोनों को बहुत देर तक ना इन दोनों की बातें सुनता रहा। वो कहते फिर मैंने उसके मुताबिक अपनी क्लास की स्ट्रेटेजी बनाई। तो मेरे ख्याल से आज उनका इरादा यही था, वो चेक करना चाह रहे थे कि कौन कौन बंदे जो हैं वो में हैं, सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि नहीं रहे। आज मेरे ख्याल में मौलाना नासिर साहब की क्लास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मौलाना इब्राहिम साहब तशरीफ ला चुके हैं। हाँ जी, ये मीटिंग जो है वो बंद कर दो, फिर नासिर साहब तो आज नहीं आएंगे। जी उस्ताद जी बंद कर दें। जी ठीक। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।